تو کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو سر وہ قرآن اس امام کا نام بھی تو بتا رہا ہے نا کون ہے، وقت کا پیغمبر. وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وہ آیت خود پڑھ کے دیکھ لیں. آیت نمبر وہ 71 ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، پارہ نمبر 15 میں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی کتاب پڑھ رہا ہوگا. ظاہر نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملا تو مراد پاس، اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ امام کا ذکر ہے. تو یہاں پہ امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں. اس لیے اللہ نے قیامت سے پہلے ایک کمرہ امتحان بنایا ہے جسے قبر کہتے ہیں. ساری زندگی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مسجدیں بناؤ، داڑھی رکھو، جہاد کرو، سب کچھ کرو، قبر میں سے ایک عمل کا بھی جواب نہیں دینا. ثابت کر دے مجھے کوئی بندہ، میں مائک پہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کرے کہ قبر میں اعمال کا سوال کیا جائے گا. قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. تو جو قیامت سے پہلے ایک امتحان ہونا ہے، اس میں کیا پوچھا جانا؟ اس میں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا. من ربو کا، اللہ ربی، جواب ٹھیک. من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ محمد و نبی، جواب ٹھیک. من دینوں کا، دین کیا تیرا؟ اسلام و دین ہے، جواب ٹھیک. من قبلتوں کا، کعبہ تو قبلہ تھی، جواب ٹھیک. من اماموں کا، فرشتوں نے قبر میں امام والا سوال پوچھنا ہے. اگر کسی بندے کا امام والا جواب غلط ہو گیا، قیامت والے دن اس کے اعمال دیکھے ہی نہیں جانے. جتنی مرضی نمازیں پڑھے گی ساری ضائع ہو جائے گی، کیونکہ امام ہی اچھا نہیں. فیصلہ امام کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ امام کی وجہ سے. اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے. فرشتوں نے کہا بند کرو اس کے اعمال والا رجسٹر، جب اس کا امام ہی ٹھیک نہیں. جب وہ مستری کو بلاتے ہیں نا، مہمان کو بلاتے ہیں دیوار یا گھر بنانے کے لیے، تو جب وہ بنیاد کھڑی کرتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں ایک لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی ہے نا. اس کے ساتھ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ گنیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، اس گنیے کو عربی میں امام کہتے ہیں. اس کے ساتھ پتہ چلے گا کہ عمل والی دیوار سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے. نماز اس نے پڑھی ہے تو امام سے پوچھ کے پڑھی ہے، تو جب امام ہی ٹھیک نہیں، نماز غلط. روزہ اس نے امام کے کہنے پہ رکھا تھا، تو جب امام ہی ٹھیک نہیں، روزہ غلط. زکوٰۃ اس نے امام کے کہنے پہ دی تھی، جب امام نہیں ٹھیک نہیں. سارا دین غلط ہو جاتا ہے صرف امام کی وجہ سے. بندے کہتے ہیں عمل ٹھیک ہونے چاہیے، اللہ راضی کرے، امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود کے پاس نماز تھی، امام نہیں تھا. خود کے پاس روزہ تھا، امام. اگر صرف نمازیں بندوں کو بچاتی تھی تو 9 لاکھ تو نماز پڑھ رہے تھے. انہیں نماز نے بچایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ان کے پاس نماز تھی، امام نہیں تھا. ان کے پاس روزہ تھا، امام نہیں تھا. ان کے پاس داڑھی تھی، امام نہیں تھا. ان کے پاس دین تھا، امام نہیں تھا. 72 کے پاس پیاس تھی لیکن امام تھا. فضائل پڑھے. بندوں نے حسین کے اختیار سمجھے ہی نہیں. بندوں نے سمجھ لیا ایک جنگ ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی. جنگ اور لڑائی تو کربلا ہے ہی نہیں. لڑائیوں کا اصول ہے کہ جوان لے کے جاؤ. حسین بوڑھے لے کے گئے.
حسین تو جنگ والا کوئی قانون رکھا ہی نہیں. اگر حسین کی جنگ ہوتی تو جس مورخ نے خیبر خندق کو جنگ لکھا تھا اسے کربلا کو جنگ کربلا کیوں نہیں لکھا؟ اسے کربلا کو لکھا واقعہ کربلا. میں فضائل پڑھوں لے اتنا خوبصورت جملہ میں آپ کو عطیہ کرنے لگا ہوں. جملہ میرے حلق پہ آ گیا, موضوع کے ساتھ متصل کر کے آپ کو عطا کرنے لگا ہوں. ان دو بھائیوں سے فضل بھائی طیب سے دعا لینے کے لیے لگا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کربلا صحرا ہے. کربلا صحرا نہیں, کربلا کارخانہ ہے. سطر مکمل ہونے دینا. کربلا کارخانہ ہے. اگلی سطر میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. مولا حسین شاہ عبداللطیف کی اور قلندر کی نگری ہو اور جملہ ضائع کر دیں آپ. کربلا کارخانہ ہے, حسین انسان ساز کاریگر ہے. سطر دینے لگا ہوں سیدوار وصول کرنا. حسین اتنا بڑا کاریگر تھا, حسین کے پاس ایسا سانچہ تھا کہ انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا.